على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل ما كنت بدعا من الرسل. اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نہیں ہوں کوئی انوکھا رسولوں میں سے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ ہی جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما یوحى الی، یقیناً میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں اور کچھ بھی سوائے اس کے کہ کھول کے ڈرانے والا ہوں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ذرا بتلاؤ اگر یہ واقع ہی اللہ کا پیغام ہے وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے منکر ہو. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، جبکہ گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے عَلَى مِثْلِهِ، اسی جیسی پیغام کی. فَآمَنَ، بس وہ تو ایمان لے آیا. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالم لوگوں کو. ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا ہے. مشرکین عرب کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام سے اور آپ کی دعوت سے اختلاف تھا، آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، اس سے وہ شدید اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح ان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے بھی شدید اختلاف تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، تو وہ آپ کی رسالت پہ اس حوالے سے بھی اعتراض کرتے کہ آپ انسان ہیں. اللہ نے کسی کو رسول اور نبی بنانا تھا تو اللہ فرشتے کو بنا دیتا. اس حوالے سے اعتراض کرتے کہ اگر اللہ نے انسان کو ہی بنانا تھا تو مکے اور طائف میں سے کسی مالدار آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ کسی وڈیرے، نواب، سردار، چودھری کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو کیوں نبی بنا دیا؟ اور اس حوالے سے بھی ان کو اعتراض تھا
کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو آپ ہمیں وہ معجزات کیوں نہیں دکھاتے جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری وہ مانگی نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی پہلوؤں سے اجاگر کیا ہے، مختلف دلائل سے کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس جگہ پہ اللہ پاک نے اس انداز سے اس کو بیان کیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں کوئی نیا نبی نہیں آیا، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ پہلے کوئی نبی نہیں آیا، میں نے اچانک آ کے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم مکے والے بھی اللہ کا نبی مانتے ہو، تو میں بھی تو انہی کی نسل میں سے ہوں، انہی کی اولاد میں سے ہوں، اور اسی راستے پہ ہوں جس راستے پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل کر گئے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور تم ان کو مانتے ہو، تو میری نبوت اور رسالت کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بدعا من الرسل، اس کا مطلب یہی کہ میں کوئی نیا اور انوکھا دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پہ کوئی فوقیت نہیں، وہ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں میں اعلیٰ ارفع اور برتر ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدعا من الرسل کا مطلب یہ کہ میں نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام گزر چکے، انہی کے راستے پہ میں آیا، تو لہذا میری نبوت اور رسالت کا انکار کر کے سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا انکار نہ کرو۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں آپ کا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ میرا آپ کا ایمان عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا علم وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ غیب کی جتنی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، کسی نبی نے بھی اتنی خبریں نہیں دی۔ سب سے زیادہ غیب کی خبریں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہر چیز کا علم، ما کان و ما یکون کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ہر بندے کے ساتھ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ۔ یہ جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو کافروں اور مشرکوں کا خیال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔ ایک میں اس کو جانتا نہیں ہوں، ایک یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔ میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ میں تمہیں مستقبل کی خبریں دوں، ہاں آخرت کا انجام تمہیں بتاؤں گا، آخرت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں پتا تھا آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا،
کیا اللہ کے محبوب کو اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا؟ اللہ پاک نے آپ کو کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو کھٹکھٹائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازے پہ دستک آپ دیں گے۔ تو کائنات میں اتنی بشارتیں، اتنی عزتیں، اتنے مرتبے، اتنے مقام کسی انسان کو نہیں ملے جو مقام و مرتبے اور عزتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ لہذا یہاں یہ مطلب نہیں کہ آپ کو آخرت کے متعلق نہیں پتا تھا کیا ہوگا۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے تو لوگوں کافروں کے متعلق بھی بتایا کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس جملے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مرنے سے پہلے آگے تمہیں مجھے فتح ہوگی، تمہیں شکست ہوگی، میں کامیاب ہوں گا یا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا یا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا یا تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے گا یا اللہ کی طرف سے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، یہ کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس پیغام کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی وحی کے پیچھے پیچھے چلوں۔ قرآن کا جو پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کی شکل میں اللہ نے جو پیغام اتارا، اللہ پاک نے واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف اس کی پیروی ہے، اور فرمایا کہ میں غیب کی خبریں دینے والا، غیب کا علم لے کے آنے والا، مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا کام تو یہ ہے کہ ما انا الا نذیر مبین، میں ایک کھلم کھلا نذیر ہوں، آخرت کے متعلق تمہیں آگاہ کر دوں کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ میں تمہیں کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ باقی تم یہ کہو کہ جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور آپ کا مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں ہم محنت کے مکلف ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی یہ کام کر رہے ہیں، فائدہ کیوں نہیں ہوگا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ تو بھئی ہم نتیجوں کے مکلف نہیں ہیں، محنت کے مکلف ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوایا کہ آپ یوں کہیں کہ میرا کام محنت کرنا ہے، آگے نتیجہ کیا نکلے گا یہ میرا کام نہیں، یہ میری سردردی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ میرے ساتھ جو چاہے کرے، وہ تمہارے ساتھ جو چاہے کرے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ ان کان من عند اللہ، اگر یہ پیغام واقعی اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے منکر ہو، تو پھر سوچو ذرا تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، مجھے تم کہہ رہے ہو کہ جنہیں خود بنایا ہوا ہے، خود گھڑ کے لایا ہے، چلو میں اگر گھڑ کے لایا ہوں، اللہ کے ذمہ لگایا ہے تو میں جانوں اور اللہ جانے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ پیغام واقعی اللہ کا پیغام ہے اور تم اس کے منکر ہو، انکار کر رہے ہو، تو پھر تم سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ اور فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَى مِثْلِهِ، تم انکار کر رہے ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس کی گواہی دے رہا ہے، وہ ایمان لے آیا ہے۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ وہ قرآن کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کر رہے ہیں اور ایمان لا چکا ہے، لیکن یہ کون ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے کوئی نہیں لفظ بتایا، نام نہیں اس کا بتایا۔ یہ کون ہے بنی اسرائیل کا آدمی
جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شہادت دی، گواہی دی۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے کنیسے میں چلے گئے۔ جیسے ہمارے عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کنیسہ میں چلے گئے۔ اس دن یہودیوں کا کوئی مذہبی پروگرام تھا، کوئی عید وغیرہ تھی، کوئی تہوار تھا ان کا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں آ جانا ناگوار گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، ہے یہودیوں، تم وہ 12 آدمی بتاؤ جو اب بھی میری نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا تو وہ آدمی بتاؤ، ورنہ پھر تم سب یہودی پوری دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا، کوئی نہیں بولا، دوسری دفعہ کہا، کوئی نہیں بولا، تیسری دفعہ کہا، کوئی نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مڑنے لگے تو ایک شخص نے آپ کو پیچھے سے آواز دی۔ اس نے کہا، میری بات سنتے جائے۔ اب ٹھہر گئے۔ اس نے پھر سارے یہودیوں سے پوچھا کہ میں تمہارے اندر کیا حیثیت رکھتا ہوں، میرا کیا مقام ہے؟ تو سب یہودیوں نے کہا، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، نہایت شریف آدمی ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے اچھے تھے، آپ کے دادا بھی بڑے اچھے تھے۔ تو اس شخص نے یہ کہا، اگر میرے اوپر تم اتنا ایمان و یقین اور اعتماد رکھتے ہو تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو سارے یہودی کہنے لگے، تو بھی بڑا بدتر، تیرا باپ بھی بڑا بدتر تھا، تیرا دادا بھی بڑا بدتر تھا، ساتھ ہو گئے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ شخص جس نے آپ کی رسالت کی گواہی دی تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام تو مسلمان ہوئے ہجرت کے بعد۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، ایسے واقعات تو ہجرت کے بعد پیش آئے، جبکہ یہ صورت تو مکی ہے، تو مکی صورت میں یہ آیت کیسے آ گئی؟ تو پھر بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی ہو کہ ایسا ہوگا۔ اللہ تو جانتے تھے، تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہو کہ ایسا ہوگا اور وہ ہو گیا۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مکی صورت ہے، اور یا تو مکہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اہل مکہ کو مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کیا ہے تمہارے علم کے مطابق؟ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ جی ہمارے علم کے مطابق یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ گواہ بھی گواہی دے رہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں شاہد سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بنی اسرائیل سے بھی ہے، اور انہوں نے پہلے 600 سال پہلے کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اس لیے شاہد سے مراد یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے
مقصد صرف اتنا ہے کہ مشرکین عرب، کفار مشرکین، کفار قریش، تم تو انکار کر رہے ہو، بنی اسرائیل کے گواہ اس کے حق ہونے کی گواہی بھی دے رہے اور ایمان بھی لا رہے، فاستکبرتم، لیکن تم پھر بھی تکبر میں پڑے ہوئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا جو ایسے متکبر ہوں، ظالم ہوں، جو لوگ اللہ کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے والے ہوں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اس لیے اگر ہدایت لینی ہے تو دلوں میں عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، تکبر کو نکالو، پھر اللہ تمہیں راہ ہدایت دے گا۔ بہرحال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا بیان تھا، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے